الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. اللہ جل شانہ دی ہر قسم دی حمد و ثنا
اس دی وڈیائی کبریائی، اس دی وحدانیت، جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، مربی بھی ہے کائنات دا، بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام ہون امام الانبیاء والی بطحا، امام الحرمین، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسن والحسین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے بزرگو، دوستو، عزیز بھائیو، انتہائی احترامات لائق ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اس وقت جو میں قرآن مجید کلام الہی دے اندروں سورہ صف دا ایک گوشہ، ایک مقام تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے۔ اللہ پاک منو اس دے مطابق کما حقہ بیان کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور پھر جو سنیے سنائیے اللہ سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ جمعہ میرا خیال ہے میری زندگی دا آپ پہلا یا دوسرا جمعہ ایسا ہوئے گا بیٹھ کے پڑھانا۔ ہوں بھی میرے حال 101 بخار ہے، دوائی شہروں بھی 2-3 دن تو مسلسل بخار دی وجہ تو انتہائی نقاہت، میں نماز 2 رکعتاں پڑھیاں نے، کھڑوتا نہیں پہ جاندہ سی، تو مجبوری دے پیش نظر، وگرنہ نبی پاک نے ساری زندگی جس طرح حنفی علماء سارے ہر جمعہ ہی بہ کے پڑھاندے نے، تے ویسے ہی بندہ عجیب جا مینوں اپنے آپ نوں بھی اچھا نہیں لگتا۔ دعا کرو اللہ پاک صحت عطا فرمائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی خطبہ کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا، کوئی اللہ ماشاءاللہ ایک دیوار ایسا طبیعت زیادہ علیل ہون دی بناتے، جس طرح آسی عید الفطر ادا کرنے ہاں، عید الاضحیٰ، ایڈے ایڈے پکے مسئلے نے، اللہ جاندا ہے جتھے ساڈی طبیعت نہ مننے اکھاں دوویں بند کر لینے ہاں گھٹ کے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد دے اندر نماز عید الفطر بھی نہیں ادا کی تھی، عید الاضحیٰ بھی نہیں ادا کی تھی، اللہ ماشاءاللہ ایسے واقعات کے موسم دی خرابی دی وجہ تو ہن سارے مسلمان باہر عید پڑھتے ہیں، سارے مسجد پڑھی جاتے، سارے نو مسئلے دا پتہ ہے، کٹ کے کھا میٹنے والی گل ہی ہے نا۔ تو اس واسطے خطبہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے ہی دیتا ہے۔ ہاں طبیعت خراب ہے تو کوئی وجہ معقول مجبوری ہے تو پھر اس دے اندر حرج کوئی نہیں۔ تو اللہ پاک سانو کما حق ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید دے اس گوشے دے اندر اللہ پاک نے ایمان والیاں نو مخاطب کر کے ایک تجارت دا تذکرہ کیتا ہے کہ آؤ میرے نال سودا کر لو، تجارت کرو میرے نال۔ ان دا شان نزول جڑا ہے مفسرین نے لکھیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت حاضر ہویا تے عرض کردا ہے، سونیا میرا دل انج کردا ہے کہ میں اپنے بیوی بچے بھی چھڈ کے نہ اپنی بیگم نو بھی طلاق دے کے فارغ کر کے تے میں جنگلاں وال دوڑ جاواں تے اللہ دی عبادت کرن لگ جاواں۔ اللہ اکبر۔
انج دی ایک حدیث بھی ہے وے کہ قرب قیامت یہ حالت بن جائے گی کہ بندہ گناہ نہیں کرے گا لیکن وہ کئی گناہ ایسے ہون دے انہاں دا دھواں بندے دے نک دے اندر داخل ضرور ہوئے گا. ادو وہی بندہ بچ سکے گا جڑا جنگل دے اندر ہی رہے تو اتھے ہی بکریاں دا دودھ پی کے گزارا کرے تو پھر بچ سکتا ہے، وگرنہ بڑا اوکھا معاملہ ہے. وہ تو اسی طرح نیڑے نیڑے آندا پہ کم. وہ صحابی کہندا ہے حضور میں بیوی نو بھی فارغ کر دیواں اگر، تے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور فرماندے نے میرے صحابی میں نکاح کیتا وے، شادیاں کیتیاں نے، جیڑا میری سنت سمجھ کے نکاح نو کردا وے، نکاح دے حق حقوق ادا کردا وے، اوہی میرا امتی ہے. جیڑا میرے طریقے دے خلاف کرے گا نہ میں اوندا نبی ہاں نہ میرا امتی ہے. اس واسطے انج دی گل کوئی نہیں ہونی جیڑی مینوں پوچھی آ. اللہ اکبر. تینوں جنت لین دی گل ہے نا، تے آ تینوں میں دسنا جنت ہور بھی بڑے طریقے نے لب جاندی ہے. اللہ اکبر. حضور فرماندے نے اللہ پاک نے قرآن دے اندر جو اعلان کر دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان ایمان والیاں مخاطب کر کے میرا کلام سنا دے وہ، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والے ہو، اے ایمان والو، ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. تانوں میں ایسی تجارت دسنا وا جن دے نال تہاڈی دنیا اور آخرت سور جائے گی تے قیامت والے دن رب دے عذاب تو بھی نجات پا جاؤ گے. او کیڑی؟ فرمایا تؤمنون باللہ. اللہ فرماندے نے او اے جڑا بندہ کم کردا ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ، جڑا بندہ اللہ تے ایمان لے آندا وے، تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ تے ایمان لے آندا حق ادا کر دے وے. جڑا بندہ صحیح معنی دے اندر اللہ تے ایمان لے آندا وے، اللہ تے مکمل یقین کامل رکھدا وے. ایمان بہت بڑی دولت ہے، ایمان دی حلاوت جن دے سینے دے اندر داخل ہو جاوے تے پھر ان دی تفاسیر اہل علم نے لکھیا ہے کیویں دا ایمان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ والا اشارہ کر کے فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. انہاں میرے نبی دے صحابہ جیسا ایمان لیو. اللہ اکبر اللہ اکبر. فَقَدِ اہتدوا، تے پھر تسی ہدایت پا جاؤ گے، دنیا اور آخرت دیاں کامیابیاں حاصل کر لو گے. اللہ پاک نے انہاں دے ایمان نو کسوٹی بنا کے قرآن چ پیش کر دیتا ہے. کوئی چھوٹی جی گل نہیں دی. اللہ کہے انج دے بندے مینوں چاہیے. وہ کڈے کوئی کرم والے بندے ہو جڑے جنہاں نو اللہ سیمپل دے طور تے پیش پیا کردا ہے، انج دے بندے چاہیے نے. وہ کردے کی سن؟ آؤ قرآن مجید تو پوچھ لیا.
فرمایا تؤمنون باللہ، او اللہ تے کیویں دا ایمان لیاندے سن۔ دیکھنا میں پڑھ رہا ساں کہ کسرا دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی جنگ شروع ہوئے، لڑائی شروع ہوئے، جہاد دا میدان گرم ہے تے کسرا بادشاہ نو اللہ اکبر کسرا دے بادشاہ نو پکڑ کے ان دے سر دے اتے ایک بڑا وڈا تاج سیدھا، وہ تاج بھی صحابہ نے پکڑ لیا وے، حتیٰ کہ ایک فوجی دے ہاتھ دے اندر وہ بادشاہ دا تاج آ گیا وے، تے تاج دے اوپر لکھاں تے کروڑاں تے ارباں دے جناب موتی ہیرے جواہرات لگے ہوئے نے۔ او بگدڑ مچی، ایک صحابی دے ہاتھ چڑھ گیا، انہیں نال ہی چادر بچھائی تے وچ لپیٹ کے مگر پیچھے سٹ لیا کہ ان دے اوپر تاں بڑے بڑے ہیرے تے جواہرات نے۔ جس وقت لڑائی ختم ہوئی ہے، جنگ مک دیے، میدان جہاد ٹھنڈا ہویا تے او نبی پاک دا صحابی آپ اپنے جرنیل دے سامنے لیا کے او تاج رکھ دیندا وے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تے کہندے سرکار آ سر اندے تو ڈگ پیا وے تے میرے ہاتھ تے آ گیا وے، اے بھی میں تانوں تہاڈی سپرد کرنا چاہنا وا، تسی ساڈے جرنیل ہو، امیر المومنین جے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جس وقت وہ جرنیل نے ویکھیا ایڈا قیمتی ہیرے جواہرات جنوں لگے ہوئے نے، اے اندا تاج اندے ہاتھ آیا وے، اندا ایمان کیسا وے، اے لے کے جناب چلا نہیں گیا بلکہ انہیں ساڈی سپرد کر دیتا وے۔ اللہ نہیں تا ایمان دی کمی ہوندی تے پھر 100 راواں سن، ایمان بڑا مضبوط سی۔ او جرنیل ایڈا خوش ہویا ایڈا خوش ہویا، کہندا اگے آ یار مینوں ہن دس تو کیڑے قبیلے دا بندہ میں، تیرا نام کی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کنہ بندیاں وغیرہ ایمان لیانا میں، جنہ بندیاں دے متعلق اللہ نے اپنے قرآن وچ دسیا وے، اللہ اکبر۔ پوچھ دے تیرا نام کی ہے، تیرے بابے دا نام کی ہے، کیڑے خاندان دا نیک ماں دا جمعہ جوان ہے؟ وہ کہندے سرکار میرے نام والی گل کی پوچھ کے کرنی جے؟ میں اللہ اکبر۔ کہندے نے تیرا نام سنہری حروف دے اندر لکھیا جائے گا۔ وہ صحابی کہندے سرکار سنہری حروف دے اندر انہاں بندیاں نے تسی کی لکھنا میں، میرے مالک نے ویکھ کے لکھ چھڈیا وے۔ جس رب نو میں وکھانا سی میرا اے عمل اللہ نے ویکھیا بھی ہے، کیونکہ میرا ایمان ہے وہ سمیع بھی ہے تے بصیر بھی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ منو دنیا تے نام لکھان دی کوئی ضرورت نہیں ہے، دنیا تے اپنی وڈو بنان دی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں رب نو راضی کرن واسطے عمل کیتا وے، میرے رب نے عمل ویکھیا وے، اللہ میرا عمل قبول فرما لوے اللہ۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام دا ایمان، اللہ اکبر۔ تاں فرمایا حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ۔ اللہ دے ایسا ایمان لیاؤ جدو ایمان سینے دے اندر آ جاوے، اللہ دی قسم ہے پھر اللہ دا خوف ہی خوف نظر آندا وے۔ آ دیکھنا رات دی تاریکی دے اندر جناب، رات دے اندھیریاں دے اندر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق اللہ اکبر پیدل گلیاں دے اندر گشت کر دے نظر آندے نے، تے ایک جناب خیمے دے اندروں آواز بھی آندی ہے، ماں اپنی بیٹی نو اٹھا کے کہندی ہے پترا اے میری بیٹی جلدی اٹھ جا تے جلدی
جلدی اٹھ کے بکریاں چو کے تے جلدی پانی جنہ داخل کرنا ہی پا دین دے وچ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تے بیٹی کہندی اماں جی تانوں پتہ ہے وے وقت دا حکمران کون ہے؟ امیر المومنین اللہ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق بڑے غصے والے تے بڑے بہادر نے، اگر انہوں نے علم ہو گیا تو پھر ساڈی خیر نہیں ہوئے گی۔ ماں کہندی ہے بیٹی ایس وقت کتھے امیر المومنین سا تیرے اس عمل نو دیکھ رہا وے؟ بیٹی کہندی ہے ماں جی او نہیں ویکھ رہا تے اوندا رب تاں ویکھ رہا ہے نا۔ یہ گل حضرت عمر نے خیمے دے کول کھڑو کے تے اپنے کناں نہ سن لی۔ دن چڑھیا، بڑے بڑے اہل علم نے واقعہ لکھیا ہے، دن چڑھیا تے امیر المومنین اس خیمے دے کول چلے گئے نے تے اندے والد نو بلایا، والدہ نو بلایا تے پوچھیا اج میں پتہ جے کادے واسطے تواڈے دروازے تے آیا؟ میرا دل کردا ہے جڑی تواڈی بیٹی ہے نا اوندا میں رشتہ اپنے بیٹے واسطے منگن واسطے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وقت دا حکمران تے چونپڑیاں چ رہن والے جی، ایمان دی دولت ایڈی قیمتی شے وے، انہاں دے پیراں تھلوں زمین نکل جاوے۔ امیر المومنین اسی غریب بندے، اسی مسکین بندے، تسی خلیفۃ المسلمین جے۔ حضرت عمر فرماندے نے او میرے ویرا اندے والد گرامی نال عرض کردے نے، کہندے نے اگر مینوں یہ رشتہ میرے بیٹے آسم واسطے دے دیویں گا اللہ اکبر تے میں لے کے تیرا بڑا وڈا احسان اپنے آپ تے سمجھاں گا، تو میرے تے احسان کر چھڈیا وے۔ ہوندا تا ویسے بھی جڑا بیٹی دے دے وے اوندا بڑا وڈا احسان ہوندا ہے، لیکن ہون ساڈے چ تاں انسانیتی کوئی نہ رہی۔ وہ ایک خبر چل رہی ہے کہ نویں شادی کیتی ہے، وہ ظالم نے گھر جا کے کپڑے نہیں ملے اندے پورے خاندان نو تے بیٹی نو جان تو مار چھڈیا وے کہ تو کپڑے کیوں نہیں لے کے آئی۔ اللہ اکبر۔ کیسی مسلمانی ہے بھی، کلمہ تا مسلمان والا ہی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والی بات کرتے ہیں، لیکن زبانی سنگوں اوتاں میں اندر داخل نہیں ہوئی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تومنون باللہ، اللہ تے ایمان لیان دا حق ادا اگر تسی کر لو تے میں تہاڈا رب تانوں دنیا اور آخرت دیاں بھلائیاں عطا کر دیواں گا۔ جناب رشتے دی ہاں کی دیے امیر المومنین نے اور رشتہ کر لیا وے، اے جناب ایمان دیاں ساریاں برکتاں نے نا۔ اللہ اکبر۔ ایمان سینے دے اندر ہووے تے انج کر کے اللہ پاک خیر و برکتاں عطا کر دیندے نے۔ تے مینوں وہ صحیح بخاری والا واقعہ بھی یاد آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح فرامین والی کتاب دے اندر جڑے واقعہ دا پہلے واقعہ دا تذکرہ کیتا ہے، ایک بندے نو پیسیاں دی ضرورت پہ گئی ہے، اس نے اپنی زمین ویچی ہے تے دوسرے نے خرید لی ہے۔ جدو دوسرا حل چلان لگا وے ان دے اندروں ہیرے جواہرات دا بھریا ہویا کڑا نکل آندا وے، انہیں اوتھے ہی اپنے حل روکے تے ہیرے جواہرات او کڑا اٹھایا تے جا کے اس بندے دی کنڈی کھڑکا دیتی ہے جندے کولوں زمین خریدی ہوئی سی۔
جا کے کہندا یار میں تیرے کولوں زمین لئیے لیکن ہیرے تے جواہرات دا کڑا تا نہیں میں خریدیا، اندی تا میں رقم نہیں نہ تینوں دیتی۔ او اگوں کی کہندا وے، کہندا کمرے آج مینوں پتہ ہوندا جب میرا ہوندا تے مینوں زمین ویچن دی کیڑی ضرورت سی، میں اینوں ویچ کے ہی گزارا کر لیندا۔ بڑے بڑے اہل علم نے اس واقعہ کا تذکرہ کیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، دین والا لین والا، زمین خریدن والا تے زمین ویچن والا آپس دے اندر باس مباحثہ کر رہے ہیں۔ ویچن والا کہندا ہے میں نہیں لے سکدا، اے تیرے ہی سے آیا وے۔ ویچن والا کہندا وے میں بھی نہیں لینا، اے تیرا وے۔ وہ کہندا ہے تیرا وے، وہ کہندا ہے تیرا وے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کوئی سبب لانا سی، بعد نے لکھیا ہے اللہ نے فرشتہ بھیجیا، کوئی بندے کولوں گزر ہویا، کسے بندے دا کولوں گزر ہویا، وہ کہندا کیوں پہ باس کر دے جے، کہندے جی یار آ ساڈا مسئلہ وے حل کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں کہنا کہ میں زمین دے پیسے دیتے نے، یہ کہندا جے میرے مقدراں جو ہوندا تے ادوں کیوں نہیں نکلیا۔ تے ایمان کڈا مضبوط ہے، ایمان کڈا پختہ وے، ہلدا نہیں اپنی جگہ تو، ایڈا مضبوط ایمان۔ اج مسلمان کلمہ پڑھن والا اینو 100 دا نوٹ 10 دا نوٹ اتنے پیر رکھ کے کھڑا ہو جاندا وے، یا غلطی نال اللہ اکبر دکاندار نو گاہک نو غلطی لگ جاوے، وہ سمجھے کہ میں اینو 500 دا نوٹ دیتا وے، انہیں دتا 1000 دا ہوندا وے تے 500 دا بقایا دے دیندا وے، یا 1000 دا دے کے تے 500 دا بقایا دیندا وے۔ 1000 لے لیا تے 500 دا بقایا دے چھڑیا، کہندا انہوں پتہ ہی نہیں لگیا میں دام مار لیا وے، تے بڑا خوشیاں مناندا وے، گھر اماں بھی خوش ہوندی ہے کہ لے کے 500 گیا سی تے 1000 بنا کے لے، بڑا شہر ہے میرا پتر۔ ایتھے لکھاں کروڑاں دا معاملہ ہے۔ او کولوں گزرن والا کہندا ہے گل سنو باس نہ کرو، میں تہاڈا فیصلہ کرنا وا، تہاڈی اولاد ہے وے تیری بیٹی یا بیٹا؟ دونوں نوں پوچھیا، ایک دی بیٹی ایک دا بیٹا، آکھیا انہاں دا نکاح کر دیو، انہاں تے خرچ کر دیو، انہاں نوں دے دیو، اللہ پاک تہاڈا یہی قبول کر لوے گا۔ تؤمنون باللہ تؤمنون باللہ ورسولی، اللہ اور اس دے رسول دے ایمان لیا، وہ جس طرح ایمان لیاؤن دا حق ہے، تے اگے کی کرنا وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تے اللہ دی راہ دے اندر جہاد کرنا ہے، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تعلمون۔ اللہ فرماندے نے تواڈے واسطے ہے بھی ہوئی کوئی بہتر بات، تسی ایمان لایا وہ اللہ تے اللہ دے رسول تے اللہ دی راہ دے اندر جہاد کرو۔ ایویں نہیں سی نبی پاک دے صحابہ نکے نکے معوذ اور معاذ جیسے بچے 12-15 سال دے بچے انج کر کے میدان جہاد دے اندر چھالا مار دے سانا۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن ربیع انصاری جیسے بندے، اللہ زید بن سکن جیسے بندے، حضرت اللہ اکبر حضرت ربیع بن انصاری نبی پاک دا صحابی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جہاد دے اندر پوچھیا، اور سعد بن ربیع انصاری اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی، حضور فرماندے نے مینوں میرا صحابی ربیع نظر نہیں
نہیں آندا۔ اللہ اکبر، صحابہ نے لبنا شروع کر دیتا۔ جا کے جس ربی انصاری نو جا کے ویکھیا خون دے اندر اللہ تپاتے، اللہ اکبر، آخری ساواں تے وے تے نبی پاک فرماندے نے جاؤ ربی انصاری نو جا کے تلاش کرو، اگر زندہ مل جاوے یا زخمی حالت دے اندر بھی ہووے تے جلدی جلدی میں محمد انہوں سلام کہہ دینا۔ سبحان اللہ، کیسا سعد بن ربیع انصاری، کیسا مقدرہ والا یار جنہوں نبی پاک سلام پہ بھیج دے نے، یہ تھوڑے مقدر نے۔ اللہ صحابی کہندا ہے میں سعد بن ربیع انصاری نو جا کے ملیا، خون چ لت پت، موت و حیات دی کشمکش وچ۔ میں کہ سعد بن ربیع انصاری او تیری قسمت دے کیا کہنے، تینوں نبی پاک نے سلام بھیجے ہی۔ اللہ تے خوش ہو گیا، کہندا میرا بھی نبی پاک نو سلام عرض کر دیویں تے نالے حضور نو عرض کر دیویں سونیا چنگیاں راواں تے لایا جے، چنگے پاسے لایا جے، اجے میں دنیا تو جا رہا واں تے اللہ پاک نے مینوں جنت دے محل وکھانے شروع کر دیتے نے۔ اللہ تے ایک میری قوم دے انصاریاں نو پیغام دیویں، او میری قوم دے لوگوں مردے مر جایا جے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کنڈ نہ کریا جے، اللہ دی راہ دے اندر جہاد کر دے رہا جے۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماندے نے یہی گل تواڈے واسطے بہتر ہے۔ اگے فرمایا یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم۔ اللہ فرماندے نے ایمان لے آو تسی اپنے خالق تے، میں رب تے یقین پیدا کر لو گے، میرے نبی تے ایمان لے آو۔ حضور فرماندے نے میرے صحابہ اللہ تے ایمان لیاؤن دا حق ادا بھی کرنا جے، اللہ دے رسول نو منن دا حق ادا کر دے وہ تے فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ فرماندے نے میں تہاڈی زندگی دے سارے گناہ غلطیاں معاف کر دیواں گا۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری۔ اللہ اکبر، صحابہ نے تجارت کی تھی، حل ادلکم علی تجارت، ایتھے بھی تجارت دا تذکرہ کیتا ہے تے یار میں پارے دے اندر بھی فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ۔ لوگو اللہ قرآن دے اندر اس بات کا اعلان کر رہا ہے ان اللہ اشترا من المومنین، بے شک اللہ فرماندے نے مومنہ نے میرے نال جنت دا سودا کر لیا، خرید لئیے میرے کو جنت۔ نبی پاک دے صحابہ نے جنت اللہ کو خرید لئیے، یا اللہ کنیاں پیسیاں دی خریدیے۔ ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم، اللہ سونیا جنت جو تیرے نبی دیاں یاراں نے خرید لئیے تے اسی بھی اسے جنت واسطے پہ نمازاں پڑھنے ہاں، جنت تک خریدی گئی، اللہ لولڑ دے چھڑے۔ فرمایا انہاں مول لئیے تے اگوں ونڈی مفت جانی جے،
اللہ اکبر، انہاں دا مال دے جان دے کے لئیے اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة۔ انہاں سودا میرے نال کیتا ہے، اپنیاں جاناں انہاں مینوں دے چھڑیاں نے، اپنا مال انہاں میری راہ دے اندر قربان کر دیتا ہے، تے میں جنت انہاں دے نام لکھ چھڑی ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون وَيُقْتَلُونَ۔ اس جنت دی خاطر او قتل ہون واسطے بھی تیار، او قتل کرن واسطے بھی تیار نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام دے اندروں مینوں یاد آیا ایک صحابی نبی پاک دا زید بن سکن، رات دی تاریکی دا ٹائم ہے، حضور نے فرمایا کیڑا بندہ وے جڑا اج میرے خیمے دا پہرے دار بن جاوے، میں محمد قیامت والے دن جنت رب کولو سفارش کر کے لے کے دیواں گا۔ کام تو بڑا ودیا۔ زید بن سکن جلدی دوڑ دے آئے، حضور ذمہ داری میں قبول کراں گا جدوں تک میرے جسم اطہر دے اندر جان رہے گی، حضور میں ڈیوٹی ادا کردا ہی رہاں گا۔ رات دی طریقے دی اندر دشمناں والوں تیراں دی بارش ہوئی ہے، نبی پاک آرام پہ کردے نے۔ زید بن سکن نو کنے کو زخم، بعد نے کیا وے 60 زخم لگے، 70 زخم لگے، 20 زخم لگے، زید زمین تے گر جاندے نے۔ نبی پاک بیدار ہوئے نے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کہندے نے اسی زید بن سکن نو ملم پٹی واسطے زخمیاں دے خیمے ول جان دی کوشش کیتی ہے۔ زید بن سکن نو ہوش آئی ہے تے کہندے نے کتھے لے کے چلے ہو؟ منو خیمے دا سہارا دے کے کھڑا کر دے، وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال وعدہ کیتا وے جدوں تک میرے جسم وچ ایک ساں بھی باقی ہوئے گا سونیاں تیری چوکیداری کردا رہاں گا۔ کہتے کتنے لے کے چلے ہو؟ میرا نبی پاک نال معاہدہ ہویا ہے، حضور نے مینوں جنت لے کے دینی، ایڈی میرا کام نہ خراب کریا جے، تانوں میں حکمن کہہ رہا جلدی مینوں کھڑا کر دے۔ آندے نے پھر تیر آیا، زید بن سکن دے گلے چ لگا، پھر زمین تے ڈگ پے۔ نبی پاک نو بیدار کیتا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کہندے نے انج زید بن سکن دا جسم خون آلود پیا ہوا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو کے تے ویکھیا نا جدوں، اللہ اکبر، چن دی روشنی ہے، رات دیاں تاریکیاں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بے اختیار اکھاں دے اندروں آنسو ڈل پیندے نے۔ اللہ اکبر۔ انہاں صحابہ نال نبی پاک پیار فرماندے ہیں۔ صحابی کہندے حضور نے انج کر کے انج غم دی وجہ تو، تکلیف دی وجہ تو اپنیاں اکھاں تے ہاتھ رکھے آوے تے زید بن سکن تھلیوں ہولی جئی آواز نکلی، کہندے نے حضور انج دا نہ کرو، نہ ہن جاندیاں اپنی زیارت تو کیوں محروم کر دیو؟ حضور ہن ہاتھ پیچھا کر لو، مینوں اللہ پوچھے آخری نظر کتھے پئی ہے تے میں کہاں تیرے پیارے محبوب پیغمبر دے چہرے تے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ رڑدا نا نبی پاک کھڑوتے سن تے نبی پاک دے پیراں نال لیا کے تے اپنا رخسار تے منہ صحابی نے لا دیتا۔ حضور نے کیا سما ہوئے گا، کیا ٹائم ہوئے گا؟ حضور فرماندے نے زید کو وصیت کرنا چاہتا ہوں میں، وصیت ہے ہی تے دس دے، میں تیرا نبی تینوں پوچھ رہا ہاں۔ تے زید کہندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کوئی میری وصیت نہیں، یہ ہوئی دل دی خواہش سی کہ تواڈے قدم ہون تے میری جان نکل جاوے، اللہ نے قبول فرما لیا وے۔ اللہ
تے دا ترجمہ کسی نے اپنی زبان چ کیتا ہے صحابہ دے بارے کہندے نے میں گلستان میں جا کر ہر گل کو دیکھا میں گلستان میں جا کر ہر گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے میں گلستان میں جا کر ہر گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے اللہ پاک سانو بھی انہاں صحابہ والا ایمان نصیب فرمائے اللہ دی قسم اگر او ایمان ساڈے دلاں وچ آ گیا تے یغفر لکم ذنوبکم اللہ دا وعدہ ہے گناہ معاف ہو جان گے ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار پھر او نہراں والی جنت دے اندر داخلہ مل جاوے گا شہد تے دودھ دیاں نہراں وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ او موتی ایڈا وڈا موتی جن دے وچ 70 کوٹھیاں بنیاں ہون گیاں تے شکل ہوندی باہروں ایک موتی طرح ہوے گی شیخ تشریف فرما نے اللہ اکبر او ہے عدن جیڑی جنت اعلیٰ درجے دی جنت وَمَسَاكِنَ او ٹکانا او بندے دی جگہ جیڑی اللہ پاک جنتیاں نو عطا کر دے وے گا اللہ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ جیڑے بندے گناہ غلطیاں معاف کروا لین گے جنت دے مستحق بن جان گے اے ہوئی لوگ نے جیڑے دنیا اور آخرت دیاں کامیابیاں پا جان گے اللہ پاک سانو بھی کامیابیاں عطا فرمائے دنیا اور آخرت دیاں بھلائیاں عطا فرمائے اللہ کتاب و سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مولانا عثمان سے جنرل سیکرٹری ضلع گجرانوالہ درس